أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ھوی وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی۔ تو گزشتہ کل تفسیر کے دوسرے رخ کو بیان کیا۔ پہلا والا رخ وہ تھا کہ جس میں فرعون بڑا اور لیڈر کی حیثیت جس کی ہے، اور اس کے نیچے ہیں جو اس کو ماننے والے ہیں۔ ماننے والے کیا کہیں گے؟ یہی ہمارا بڑا تھا جس نے ہم کو بہکا دیا۔ ایک یہ والا مفہوم سمجھ میں آیا۔ دوسرا مفہوم کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کی دوستی ہم نے کی جس کے سبب ہم بھی بہکے اور ہم گئے۔ یہ دونوں مفہوم کے بارے میں ہم نے بات کی، اور یہی چیز آج بھی ہے۔ یا تو انسان کسی کے ساتھ سنگت اختیار کرتا ہے، دوستی، یا پھر کسی کو اپنا آئیڈیل سمجھ کر اس کو فالو کرتا ہے، اور دونوں صورتوں کے اندر سوائے جہنم کے اور کوئی چیز ملی نہیں ان کو۔ نہ دنیا ہاتھ لگی نہ دین ہاتھ لگا، دنیا میں بھی برباد ہو گئے، آخرت میں بھی برباد ہو گئے۔ یہ چیز سمجھ آئی۔ اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ اب یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، کہ بے شک یقیناً ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، نجات دے دی، آزاد ہو گئے، سارے ڈوب گئے اور یہ آزاد ہو گئے۔ وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور تمہارے ساتھ کوہ طور کی دائیں جانب کا وعدہ کیا۔ کس چیز کا؟ کتاب عطا کی جائے گی، ایک قانون عطا کیا جائے گا، احکام عطا کیے جائیں گے، تم جس پر عمل کرو گے اور اس پر عمل کر کے مجھے راضی کرو گے، اور اس کے بدلے میں جنت تمہیں عطا کی جائے گی۔ یہ چیز۔ اب وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ساتھ ساتھ ہم نے تم پر من و سلوہ بھی اتارا، کھانے کے لیے، تمہارے کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا۔ اب من اور سلوہ یہ دو چیزیں ہیں، تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ میدان تیہ میں جب رکے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعا کرنے کے سبب انہیں اس انعام سے مالا مال کیا۔ وہ جتنا چاہتے استعمال کرتے، پورا دن کا آتا ان کے پاس۔ پھر اس میں ایک حکم یہ آیا کہ 6 دن آئے گا، سنیچر کو نہیں آئے گا۔ تو کرنا کیا ہے؟ جمعہ کے دن 2 دن کا ایک ساتھ اترے گا، جمعہ کے دن جمعہ کا بھی ملے گا، جمعہ کے دن سنیچر کا بھی ملے گا، 2 دن کا۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ خالی اکٹھا نہیں کرنا ہے، جمع کر کے نہیں رکھنا ہے، بس مسئلہ یہ تھا۔ جو رزق ہم تم کو دیتے ہیں وہ رزق روزانہ دیتے ہیں۔ آج کا رزق کل تک جمع مت کرنا، تم جتنا کھا سکتے ہو کھانا، پھر اگر کوئی حاجت مند نظر آئے تو دے دینا یا پھر چھوڑ دینا، لیکن جمع مت کرنا اس کو۔ تم نے جمع کیا، کہا یہ جو میں نے حکم دیا اس کے خلاف کام کیا، جمع نہ کرنے کا حکم دیا، ان لوگوں نے جمع کیا۔ اس سے پہلے جو ہے نا، یہ جو اترتا تھا، اس سے پہلے جو دنیا گزری ہے نا، اس میں کھانا کبھی سڑتا نہیں تھا، کھانا کبھی سڑتا۔ ان لوگوں نے جمع کیا اور قیامت تک کھانا سڑتا ہو گیا۔ میں نے کہا تھا نا، ماں باپ کبھی بھول کرتے ہیں اور اس کی سزا نسلیں بھگتتی ہے۔ وہ لوگ کھانا جمع کر کے گئے، بگاڑ وہاں سے شروع ہوا، اور آج ہم وہ ان کی سزا ہم بھی بھگت رہے ہیں کہ وہ بگڑا ہوا کھانا آتا ہے ہمارے سامنے، ورنہ کھانا بگڑتا نہیں تھا۔ انہوں نے جمع کیا اور بگڑنے کی شروعات ہوئی۔ تو میرے اور آپ کے لیے درس، ضرورت ہے اتنا رکھو۔ تو وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا، اور پھر حکم کیا دیا؟ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، جو پاکیزہ رزق اور جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی اس میں سے کھاؤ، اور پھر وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اور اس میں زیادتی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب اترے گا۔ زیادتی نہ، جتنا حکم دیا ہے اتنا کرو۔ حکم کیا تھا؟ کہا کھاؤ، جمع مت کرو، بس۔ اور تم نے جمع کرنے لگے، اکٹھا کرنے لگے، بھیگو کروا مائڈا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس میں سے کھاؤ، اس میں زیادتی نہ کرو، زیادتی کرو گے
تو تم پر میرا غضب اترے گا، اور جس پر میرا غضب اترا وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس پر میرا غضب اتر آیا بے شک وہ ہلاک و برباد ہو گیا اور گر گیا ہو۔ تو جس پر اللہ کا عذاب آئے تو وہ آج یہی چیز ہے ہمارے لیے بھی، کتنی چیز ہے کہ اللہ نے جو حکام دیے وہ کرو، زیادتی مت کرو۔ اللہ نے جتنا حکم دیا ہم وہ کر رہے ہیں، اس میں زیادتی کرو گے تو غضب کا سبب بنو، یہ چیز ہوگی غضب کا سبب، اللہ کو ناراض کرنے کا سبب، اور اللہ کو ناراض کرو گے تو اللہ فرماتا ہے جو مجھے ناراض کرے پھر وہ میرے غضب کے سبب ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے۔ تو بہت سارے درس، ہر ایک لٹی، ہر ایک جملے میں ہمارے لیے درس ہے اس میں، کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ اللہ ہم کو رزق دے رہا ہے اور ہم کسی کا حق اپنے اندر ملا رہے ہیں۔ ایک چیز یہ، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہم کو ہاتھ کھلا رکھنے کا حکم دیا تھا، سخاوت کرنے کا حکم دیا تھا، اور ہم کہیں بخیلی تو نہیں کر رہے ہیں، میں سب کا کھاؤں اور کوئی میرا نہ کھائے، ایسا تو کہیں نہیں کر رہے ہیں ہم۔ اگر یہ کر رہے ہیں تو کہا یہ بنی اسرائیل والا کام ہے، بنی اسرائیل اسی کے سبب برباد ہوئے ہیں، تم مت کرنا ورنہ تم بھی برباد ہو جاؤ۔ اب یہ ساری نشانیاں ہمارے لیے پورا ہم کو دکھایا جا رہا ہے، یہ مت کرنا، یہ مت کرنا، یہ مت کرنا، یہ مت کر، اور اس کے بعد بھی اگر ہم وہ کریں تو پھر ہمیں اور اپنے آپ کو خود ہی ہم اپنے آپ پہ سوالیہ نشان بنائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کویسچن مارک ہم کو اپنے اوپر ہی لگانا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا، نیک عمل کیے، پھر ہدایت پر رہا۔ سبحان اللہ، اس کو کیا کریں گے؟ اس کو بخش دیں گے۔ کس سے؟ کا کفر سے، شرک سے، ہر چیز سے پاک ہو کر آ گیا، اور مومن بھی تھا، مومن ہونے کے بعد کا وہ گناہ کی طرف چلا گیا تھا، لیکن پھر گناہ کی طرف جانے کے بعد احساس ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پکڑ ہوگی، تو اس نے توبہ کی اور اس توبہ پر قائم رہا، تو کہا اس کو بھی ہم بخشنے والے ہیں اور اس کو ہدایت عطا کریں گے، اور وہ ایسے زندگی گزارے گا کہ وہ ہدایت پر رہا، اس طرح زندگی گزاری جائے گی۔ تو توبہ کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے اس سے؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ بے شک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی، بہت زیادہ بخشنے والا ہے اللہ جو توبہ کرتا ہے اس کے لیے۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ صاحب تفسیر روح البیان ہے، آپ فرماتے ہیں توبہ کو کم نہ جانو، توبہ کو کم نہ جانو۔ کہا توبہ کیا ہے؟ کہا وہ صابن کی مانند ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہے؟ کہا وہ صابن کی مانند ہے۔ کہا تمہارے جسم پر میل کچیل لگ جاتا ہے، تم صابن لگاتے ہو تو وہ صاف ہو جاتا ہے۔ کہا توبہ بھی اسی طرح ہے کہ تم گناہ کر کے آئے ہو تو توبہ کرنے میں دیر مت کرو، فوراً توبہ کرو۔ جیسے صابن تمہارے جسم سے ناپاکی دور کرتا ہے اور گندگی دور کرتا ہے، ایسے توبہ تمہارے گناہوں کو دور کر دیتی ہے تمہارے جسم میں۔ یہ چیز ہے، تو توبہ کرتے رہیں۔ اب جو انہوں نے کیا نہیں کیا؟ کہا توبہ نہیں کی تو گئے، اور آج اگر ہم وہی کریں گے، توبہ نہیں کریں گے تو ہم بھی چلے جائیں گے۔ تو ہمارے لیے کہا انہوں نے جو نہیں کیا وہ ہم کو کرنا ہے، وہ توبہ نہیں کرتے تھے ہم کو توبہ کرنی ہے، وہ جمع کرتے تھے ہم کو جمع نہیں کرنا ہے، وہ نہیں کھلاتے تھے ہم کو کھلانا ہے، وہ سب کچھ اپنے لیے کرتے تھے ہم کو سب کچھ دوسروں کے لیے کرنا ہے۔ سارے کامیاب، ایسا نہیں ہے کچھ بھی چھپی ہوئی بات ہے اس میں، ہر چیز قرآن نے کھول کر کے بیان کی ہے، بس ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے جن کی بخشش فرمانے والا ہے اللہ۔ میرے کہنے اور آپ کے سننے میں آمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب